ہندی ریکیپ کے دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس مووی کی ابتدا ایک عکاب کے دلچسپ نظارے سے ہوتی ہے جو حیرت انگیز طور پر پہاڑوں کی چٹانوں پہ خوبصورتی سے اڑ رہا ہے۔ یہاں ہم ایک پرجوش فوٹوگرافر پیٹر سے ملتے ہیں۔ پیٹر اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے۔ اس کی ٹیم میں اس کی بہادر بہن اینی اور اس کا خیال رکھنے والا والد شامل ہے۔ وہ آپس میں باتیں اور گنگناتے کرتے ہوئے اوپر چڑھ رہے ہیں، جبکہ اس کا والد اینی کو پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے سیفٹی کے بارے میں سمجھا رہا ہے۔ بس اسی سمے ان پہ ایک آفت آ جاتی ہے۔ ایک ان ایکسپرٹ کلائمبر کی گروپ اونچائی سے نیچے گرنے لگتی ہے، جس کے کارن ان کی رسی بھی چھوٹ جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے اینی کا کیمرہ ایک دراڑ میں پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تینوں رسی سے لٹک رہے ہیں، مگر ان کا والد جلد ہی سمجھ جاتا ہے کہ کیمرہ ان کا وزن زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا۔ ان کے والد نے ایک دل دہلا دینے والا فیصلہ کیا۔ وہ رسی سے وزن کم کرنے اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جان کی قربانی دیتے ہوئے پیٹر سے رسی کاٹنے کو کہتا ہے، مگر اینی اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے کہ ان کے لیے بہت ہی دردناک منظر ہے۔ مگر پیٹر ہچکچاتے ہوئے اپنے والد کے حکم کی پیروی کرتا ہے اور مجبوراً رسی کاٹ دیتا ہے۔ اب 3 سال بعد ہم پیٹر کو ہمالیہ کی برفیلی سطح پر برفانی بلیوں کی شاندار تصویر کھینچتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پہاڑ سے اترتے ہوئے پیٹر کی ساتھی کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور 2 پتھروں کے بیچ ان کی ٹانگ پھنس کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی سمے ایک ہیلی کاپٹر انہیں ریسکیو کرتا ہے، جہاں پائلٹ نے پیٹر کو بتایا کہ تمہاری بہن 1 ہفتے سے اس علاقے میں ہے جس میں ایک دستاویزی فلم کے عملے کی رہنمائی کر رہی ہے۔ جب پیٹر بیس پہ پہنچتا ہے تو کلائمبر کے خیموں کا ایک ہجوم دیکھتا ہے۔ اس کی ملاقات اینی سے ہوئی۔ اینی اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جہاں اینی کہتی ہے کہ ہم کل یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں۔ اب ہم یہاں 2 بھائیوں میلکم اور سیرل کو دیکھتے ہیں جو مزے سے ننگے ہو کر بیٹھے ہیں۔ ایک نئی ٹیم 2 ہیلی کاپٹرز میں آئی، جن کو گروپ لیڈر وان فرینک سے ملا۔ وان ایک سینئر کلائمبر ہے جو 5 مرتبہ کامیابی سے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھا ہے۔ پیٹر بیس کمانڈر کو تلاش کرتا ہے، مگر اس کی ملاقات بیس مینیجر مونیک سے ہوئی جو خطوط کو ترتیب دینے میں مصروف ہے۔ پیٹر وہاں سے باہر آتا ہے جہاں اس کی ملاقات اسکیپ سے ہوئی۔ اسکیپ نے پیٹر سے کہا کہ وان پہاڑ پہ چڑھنے میں بہت جلد بازی کر رہا ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے چوٹی پہ چڑھنا چاہتا ہے، جبکہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہوا کا ہجوم بہت زیادہ ہے۔ اب ایک پارٹی کا سماعت دکھایا جاتا ہے جہاں وان اسٹیج پہ آ کے اپنے ایک دوست ٹام کا تعارف کراتے ہوئے تمام لوگوں کو اپنی پلان کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص وان کی بات کاٹتے ہوئے خطرناک موسم کے بارے میں انہیں آگاہ کرتا ہے، جبکہ وان نے اسے اگنور کیا اور ان کی پارٹی جاری رہی۔ اگلے دن بوڑھا شخص اپنی شیو بنا کر اکیلے پہاڑ پہ روانہ ہوا۔ پیٹر اینی کے خیمے میں آیا اور کہا کہ بوڑھا شخص 24 گھنٹوں میں پہاڑ کی چوٹی پہ جانا چاہتا ہے، جبکہ ہمیں اپنے والد کی المناک موت کے بارے میں پتہ ہے اور نہ ہی کبھی ہم نے اپنے والد کی قبر کا دورہ کیا۔ اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ وان اپنے دوست ٹام کے ساتھ ہیلی کاپٹر پہ روانہ ہو رہا ہے۔ علی اپنے بھائی کریم کو الوداع کہہ رہا ہے۔ اینی دوسرے ہیلی کاپٹر پہ روانہ ہوتی ہے، جبکہ پیٹر کو تیسرا ہیلی کاپٹر لوڈ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے پیٹر کو یقین دلاتا ہے کہ اینی محفوظ رہے گی۔ اب اینی کو اونچائی پہ کلائمبنگ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جبکہ ٹام کو اندازہ ہوا کہ موسم بگڑ رہا ہے۔ اینی موسم کی نزاکت دیکھ کر انہیں یہاں سے بیک اسٹیپ ہونے کا مشورہ دیتی ہے، مگر وان نے مزید آگے بڑھنے کا اصرار کیا۔ فرینک، جس نے بیس سنبھالا ہوا تھا، انہیں اطلاع دیتا ہے کہ موسم مزید بگڑ رہا ہے، مگر وان بضد ہے اور مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی سمے پہاڑ پہ ایک شگاف بن جاتا ہے جس میں اینی اور اس کی ٹیم پھنس جاتی ہے، مگر ٹام بہادری سے اپنی آئس ایکس کو پھنسا کر انہیں بچا لیتا ہے۔ مگر جلد ہی ایک بہت بڑا سا برفانی تودا نیچے گرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیم کے تمام لوگ اس میں پھنس کر مر جاتے ہیں، جبکہ ٹام موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شگاف میں جمپ لگاتا ہے۔ اس طرح ٹام، اینی اور وان غار میں پھنس گئے مگر زندہ ہیں۔ ٹام بری طرح زخمی ہوا اور ان کے ریڈیو میں سگنلز بھی نہیں آ رہے۔ ان سے رابطہ نہ ہونے کے کارن بیس میں تمام لوگ پریشان ہیں۔
इसी समय पीटर को उसके वालिद का बचपन में सिखाया हुआ कोड याद आता है, जिसके ज़रिए वो उनसे राब्ता करने में कामयाब हो जाते हैं। वो फ़ौरन बेस में तमाम लोगों को सूरत हाल का बताते हैं। जिंदा बचने वालों के लिए बेस में लोग खुश हो जाते हैं, मगर करीम बहुत अपसेट है क्योंकि मरने वालों में उसका भाई अली भी शामिल था। पीटर ने अपनी टीम को इन्हें रेस्क्यू करने का मशवरा दिया, जबकि एस्केप कहता है कि वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है और इनके साथ ऐसा कोई आला भी नहीं जिसके ज़रिए वो उन्हें गार में तलाश कर सके। अब दिखाया जाता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी से रब्ता करते हैं, जहां कर्नल सलीम उन्हें नाइट्रोजन ग्लिसरीन बम मुहैया करता है। ये बम बर्फ़ तोड़ने में इस्तेमाल होता है। कर्नल सलीम उन्हें समझाता है कि ये बम बहुत ही ख़तरनाक है, जो थोड़ी सी हीट मिलने पर फट सकता है। एस्केप जब बम की तरफ बढ़ने लगा तो मेजर रसूल ने उसे फ़ौरन रोक लिया, क्योंकि नाइट्रोजन ग्लिसरीन लीक होने की वजह से एस्केप के बूट में चला जाता है। मेजर रसूल उसे एहतियात से खोलता है और बाहर फेंकता है तो एक ज़ोरदार धमाका होता है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि पीटर ने मज़ीद 4 क्लाइमर्स साइरस, मैल्कम, करीम और बुनिक को अपनी टीम में शामिल किया, जो इन्हें रेस्क्यू करने में उनकी मदद करेंगे। जबकि दूसरी जानिब गार में टॉम की तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी है और वान उसे ट्रीटमेंट देता है। पीटर एस्केप से मिलता है, जहां एस्केप ने मशवरा दिया कि हमें वैक्स की एक्सपर्टीज़ लेनी चाहिए। एस्केप ने मज़ीद कहा कि 4 साल पहले वैक्स और उसकी बीवी यहां एक रेस्क्यू टीम का हिस्सा बने, जहां हादसाती तौर पर उसकी बीवी मर गई। तब से आज तक वैक्स अपनी बीवी की लाश यहां तलाश कर रहा है, इसलिए वो यहां के पहाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसके बाद 5 क्लाइमर्स अपने साथ नाइट्रोजन ग्लिसरीन बम लिए इन्हें तलाश करने निकल पड़े और एक हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हुए, जबकि दूसरी जानिब टॉम की तबीयत मज़ीद बिगड़ती जा रही है। हेलीकॉप्टर वैक्स के कैंप के पास लैंड करता है। रेस्क्यू टीम वैक्स के साथ मिलती है और हेल्प का कहती है, मगर वैक्स उन्हें रिफ्यूज़ करता है। एस्केप वैक्स को $500 देने का पेशकश करता है तो वैक्स इनके साथ राज़ी हो जाता है। वैक्स मशवरा देता है कि पहाड़ पे हम 3 मुख्तलिफ रास्तों से आगे बढ़ेंगे। एस्केप उसके साथ एग्री हो जाता है। दिखाया जाता है कि वो अपने हेलीकॉप्टर पे केटू पहाड़ की चोटी पे पहुंचे हैं, जहां मौसम इंतहाई ख़राब है, जिसके कारण उनका हेलीकॉप्टर बैलेंस खो बैठा। टीम के तमाम लोग हेलीकॉप्टर से कूदने में कामयाब हुए, मगर वैक्स और पीटर फंस जाते हैं। पीटर हेलीकॉप्टर से गिरने लगता है, जिसे वैक्स ने बाजू से पकड़ कर बचा लिया। जबकि दूसरी जानिब गार में दिखाया जाता है कि टॉम की तबीयत तेज़ी से बिगड़ती जा रही है, जिसे एनी लाइफ सेविंग ड्रग देती है। वान एनी से इसरार करता है कि टॉम बच नहीं सकता, लिहाजा दवाइयाँ ज़ाया ना की जाएं। अब रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है, जहां करीम मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहा है। मैल्कम उसे कहता है कि हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। बेस से उन्हें इत्तला मिलती है कि मौसम मज़ीद 48 घंटों के लिए अच्छा है। पीटर, जो वैक्स के साथ ऊपर चढ़ रहा है, उसे तनकीद करता है कि हमें तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। बस इसी समय पीटर का पाँव फिसल जाता है, जिसे वैक्स मजबूती से पकड़ लेता है। वैक्स ने पीटर को याद दिलाते हुए कहा कि तुमने रस्सी काटकर अपनी बहन को बचाने का बहुत अच्छा फैसला किया था। वहाँ रेडियो के ज़रिए वैक्स को इन्फॉर्म करता है कि पीटर को इत्तला दी जाए कि इसकी बहन एनी की तबीयत बहुत तेज़ी से बिगड़ती जा रही है, ताकि वो अपनी मूवमेंट फास्ट करे। वान ने टॉम से कहा कि एनी को मेडिसिन की ज़रूरत है। वान ने जवाब देते हुए कहा कि मेडिसिन हम उसे शेड्यूल के मुताबिक देंगे। इसी दौरान हम बुनिक और साइरस से मिलते हैं, जो एक साथ बर्फानी चट्टान पे उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अचानक साइरस का पाँव फिसल जाता है तो बर्फ़ की सतह पर फिसलते हुए ऊंची सी चट्टान से नीचे गिरने लगता है। बस इसी समय अपनी आइस एक्स के इस्तेमाल से खुद को बचा लेता है। मुनिक फ़ौरन ही उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है। शगाफ देखकर समझ जाती है कि चट्टान गिरने वाली है। वो फ़ौरन रस्सी हुक में फंसा लेती है। बस इसी समय चट्टान टूट गया और दोनों ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रस्सी से लटक रहे हैं। बुनिक साइरस को सहारा देती है, जिसकी मदद से साइरस ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है, मगर इसी दौरान उसके बैग से नाइट्रोजन ग्लिसरीन बम नीचे गिरकर तबाह हुआ, जिसकी वजह से गार के अंदर थरथराहट होते हुए लैंडस्लाइडिंग शुरू हुई। लैंडस्लाइडिंग की वजह से एनी, टॉम और वान बुरी तरह जख्मी हुए।
اور یہاں سائرس بونیک کی رسی کی مدد سے ہیلپ کرنے لگتا ہے۔ بس اسی سمے ایک اور برفانی تودا گرتا ہے جس کی وجہ سے سائرس کی المناک موت ہوتی ہے، مگر بونیک بچ جاتی ہے۔ اب پیٹر اور ویکس کو دکھایا جاتا ہے جہاں ویکس کہتا ہے کہ ہمیں انہیں ڈھونڈتے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے۔ بونیک چٹان پہ چڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور پیٹر سے ملتی ہے جہاں اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو سیٹ کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ملکہ اپنے دوست کی مرنے پر غمزدہ ہو کر رونے لگتا ہے۔ اب بیس کیمپ میں خطرناک منظر دکھایا جاتا ہے جہاں نائٹروجن گلیسرین کو سورج کی روشنی میں چھوڑنے کی وجہ سے ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کی زد میں کرنل سلیم آ کر ہلاک ہوا۔ اسکیپ نے فوراً ٹیم کو ریڈیو کی مدد سے اس حادثے کے بارے میں انفارم کیا۔ پیٹر کی ٹیم فوراً نائٹروجن گلیسرین بم کو ہیٹ سے بچانے لگتے ہیں، مگر ان کا رابطہ بونیک سے ریڈیو کی مدد سے منقطع ہو جاتا ہے۔ پیٹر انہیں ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی فوراً نائٹروجن گلیسرین بمز کو ہیٹ سے بچانے لگتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایک بوتل سے نائٹروجن گلیسرین لیک ہو چکا ہے جسے تھوڑی دیر دھوپ لگنے کی وجہ سے زوردار دھماکہ ہوتا ہے، جس کے کارن ٹیم کے 2 بندے ہلاک ہو جاتے ہیں اور پہاڑ میں ایک بڑا سا شگاف بن جاتا ہے۔ اسی سمے انہیں ایک برف میں ڈھکی ہوئی عورت ملتی ہے جو کہ ویکس کی بیوی ہے۔ انہیں میڈیسن کا ایک باکس ملتا ہے جس میں میڈیسنز موجود نہیں تھی۔ اب یہاں ویکس انکشاف کرتا ہے کہ وان نے ان میڈیسنز کو چرایا ہے۔ اگلے رات پیٹر اینی کو ریڈیو کی مدد سے کہتا ہے کہ ہمت مت ہارو، بس ہم پہنچنے والے ہیں۔ جواب میں اینی کہتی ہے کہ مزید زندہ رہنے کے لیے مجھ میں کوئی امید نہیں، لہٰذا تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، اور اس کے ساتھ ہی اینی آرام کرنے لگتی ہے۔ اگلی صبح ویکس ریڈی ہوا تو دیکھتا ہے کہ مونیک اور پیٹر اس سے پہلے ہی روانہ ہو چکے ہیں۔ اب غار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں اینی جان گئی کہ ٹام مر چکا ہے، تو اس نے وان کو مارنے کے لیے اس پہ حملہ کیا۔ ان کے لڑنے کے دوران ایک شگاف سا بنا جہاں سے انہیں روشنی نظر آئی۔ اب ان میں باہر نکلنے کی ایک امید جاگ جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے ریسکیو ٹیم کو اطلاع دی جائے کہ ہم یہاں ہیں، تو اسی سمے وان ٹام کا خون ایک پلاسٹک بیگ میں جمع کرتے ہوئے باہر پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف خون پھیل جاتا ہے۔ اب پیٹر اور بونیک کو ان کا پتہ چلا اور ایک پرچی کی مدد سے انہیں اطلاع دی کہ ایک اور دھماکے کے لیے تیار ہو جائے۔ انہوں نے نائٹروجن گلیسرین کی مدد سے ایک زوردار دھماکہ کیا جس کے کارن ایک بڑا سا شگاف بنا۔ وہ فوراً رسیاں باندھ کر اینی کو ریسکیو کرتے ہوئے اوپر کھینچنے لگتے ہیں۔ بس اسی لمحے پیٹر کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ پھر سے گرنے لگتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ویکس وہاں پہنچا اور ان کی رسی پکڑ کر پیٹر اور بونیک کو بچا لیا۔ اس کے بعد ویکس رسیوں کی مدد سے نیچے اترنے لگتا ہے۔ ویکس نے وان کو مارنے کا فیصلہ کیا، مگر وان میں لڑنے کی سکت نہیں تھی، وہ خود ہی گر کر بے ہوش ہوا۔ انہوں نے رسیوں کا ایک چین بنایا جس کی مدد سے اینی، ویکس اور وان کو اوپر کھینچنے لگے۔ بس اسی لمحے رسی کھلنے لگی اور وہ پھر سے گرنے لگتے ہیں۔ اس نے رسی کاٹ کر اپنی اور وان کی زندگی کی قربانی دے کر اینی کو بچا لیا۔ 1 گھنٹے بعد ریسکیو ٹیم واپس اپنی بیس کیمپ میں پہنچی۔ دیکھ سکتے ہیں کہ بونیک اینی کو ٹریٹمنٹ دے رہی ہے، اور اس کے بعد بونیک اور پیٹر ایک دوسرے کو پیار سے کس کرنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی فلم کی کہانی یہیں پہ ختم